السلام علیکم۔ آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 68ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے 6 لڑکیاں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مبلغ علم۔ اگلے روز ابھی وہ سویا ہوا تھا کہ علی احمد کا خط موصول ہوا، جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ملازمت ملنا مشکل ہو رہا ہے اور گورنمنٹ نئے آدمی بھرتی کرنے کی بجائے تخفیف کی لسٹیں بنا رہی ہے، لہٰذا علی کو چاہیے کہ وقت ضائع نہ کرے اور سینٹرل ٹریننگ کالج میں داخلہ لینے کی کوشش کرے تاکہ اسے ٹیکنیکل تعلیم حاصل ہو جائے اور ملازمت ملنے میں آسانیاں پیدا ہوں۔ اسٹینوگرافی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد علی کے دل میں بڑی امیدیں تھیں۔ اس زمانے میں اسٹینوگرافر بہت کامیاب تھے اور پھر بی اے اسٹینوگرافر کا ملنا تو قطعی طور پر مشکل تھا۔ علی کا خیال تھا کہ اسے ملازمت مل جائے گی۔ علی نے کئی ایک محکموں میں درخواستیں دے رکھی تھیں، 2-1 جگہ سے اسے انٹرویو کا روکا بھی آیا تھا، مگر یہ خط اسے انٹرویو کے دن کے بعد موصول ہوئے تھے۔ ظاہر تھا کہ دفتر والوں نے اسے نوکری سے محروم رکھنے کے لیے وہ خط دیر سے حوالہ ڈاک کیے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان تھا اور دفتروں پر ہندوؤں کا راج تھا، یا شاید دفتر والے اپنے آدمیوں کے لیے مواقع پیدا کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک جگہ وہ وقت پر انٹرویو میں پہنچ گیا، لیکن جب وہ پولیس کا سب انسپیکٹر انہیں ڈکٹیشن دے رہا تھا تو علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس زبان میں بول رہا ہے۔ اس کی زبان انگریزی، پشتو اور پنجابی کا مرکب معلوم ہو رہی تھی، لہٰذا اس نے کورا پرچہ رکھ دیا تھا اور پھر ایک ٹین کے سینما ہاؤس میں جا کر تماشا دیکھنے لگا۔ محکمہ ریل کے ایک انٹرویو میں اسے ایک لڑکی سے مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ یہ بڑے صاحب کی آرام کرسی کے ایک بازو پر بیٹھی ہوئی تھی اور بڑا صاحب ہنس کر اس سے پوچھ رہا تھا، تم اس سے مقابلہ کر سکو گے؟ علی نے جواب دیا تھا، صاحب خطوط کی گلائیوں میں تو نہیں، البتہ سپیڈ میں کوشش کروں گا۔ اور بڑے صاحب نے کہا لگا کر لڑکی سے کہا تھا، سنا تم نے کیا کہہ رہا ہے یہ؟ اور وہ مسکرا دی تھی اور پھر اس نے علی پر ایک ایسی نگاہ ڈالی کہ علی کا دل چاہا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر صاحب سے کہہ دے، حضور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس مقابلے میں امیدوار تصور نہ کیا جائے۔ اس کا نام روزی تھا اور اس کے کپڑوں سے وائٹ روز کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر صاحب کہا مار کر ہنسے تھے، ہمیں تم پسند آئے ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ اگر آپ کوئی خالی جگہ ہوئی تو ہم تمہیں بلا لیں گے، اپنا پتہ دفتر میں چھوڑ جانا۔ پھر وہ روزی سے کہہ رہے تھے، مس روزی اب اس سے ہاتھ تو ملا لو۔ اور علی یوں باہر نکلا تھا جیسے اسے نوکری کے لیے چن لیا گیا ہو۔ اس روز وہ اتنا خوش تھا کہ غم غلط کرنے کے لیے اسے ٹین کے سینما ہاؤس میں جانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی۔ اتنی بار کوشش کے باوجود وہ کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اب تو علی واقعی مایوس ہوا جا رہا تھا۔ اگرچہ نوکری پر جانے کی اس میں قطعی طور پر کوئی خواہش نہ تھی، ہاں اگر شادی ہوتی، اگر ابا انکار نہ کرتے، اگر منصر سے تعلق قائم رہتا تو، لیکن اب خصوصاً جب اسے اپنی بوتل اور اپنے جام سے واقفیت ہو چکی تھی، جب وہ چسکیاں لینا سیکھ رہا تھا، جب وہ لاٹھی ٹیک ٹیک کر چلنے سے واقف ہو رہا تھا، اب نوکری کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اماں اور بہن شدت سے مصر تھیں کہ وہ داخلہ لے لے، اور شہزاد ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی، 2 گھنٹے کا تو فاصلہ ہے، صرف 2 گھنٹے کا، خواہ مخواہ کیوں رونی شکل بنا رکھی ہے تم؟ نہ آ سکو گے تو میں جو ہوں، میرے پاؤں میں مہندی لگی ہے کیا؟ اب تو ہاتھوں کی بھی اڑ گئی، جب تجھے اچھے ہی نہیں لگتے تو پھر کیوں رنگوں میں اپنے ہاتھ؟ سینٹرل ٹریننگ کالج میں جب وہ ایڈمیشن بورڈ کے سامنے پیش ہوا تو اس کے کوائف پڑھ کر سب ہنسنے لگے۔ ہاں تو آپ کا نام الیاس آصفی ہے؟ جی، علی نے جواب دیا۔ اور کیا ہم جان سکتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں داخلہ لینا چاہتے ہیں؟ میں استاد بننا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ آخر کیوں؟ یہ ایک نوبل پروفیشن ہے، علی نے جواب دیا۔ یہ آپ نے کب جانا کہ ٹیچنگ نوبل پروفیشن ہے؟ جی وہ رک گیا۔ یہ تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، دیر سے، میرا مطلب ہے میرے تمام بزرگ درس و تدریس میں۔ استاد بننے کی خواہش کب سے آپ نے محسوس کی؟ ایک اور صاحب نے وضاحت کی۔ یہ تو میری پرانی خواہش ہے، علی نے کہا۔
تو پھر آپ نے پچھلے سال اسٹینوگرافی کیوں سیکھی؟ جی میرا مطلب ہے۔ ایلی خسیانہ ہو کر رہ گیا۔ نوجوان: ایک اور صاحب بولے، آپ اسٹینوگرافر ہیں، BA ہیں، آپ کو معقول نوکری مل سکتی ہے، لہٰذا یہاں داخلہ لینا بیکار ہے۔ ایک اور صاحب بولے، ایسے کیسز پر غور کرنا سراسر غلطی ہوگی۔ اس نوجوان نے BA اکنامکس اور فلسفے میں کیا ہے، اور یہ دونوں مضامین اسکول کے مضامین نہیں، یہاں ٹریننگ میں آپ کون سے مضامین لیں گے؟ وہ ایلی سے مخاطب ہو کر بولا، جی میں سائنس لے سکتا ہوں، میں نے 10ویں سائنس ڈرائنگ میں پاس کی تھی۔ ایلی نے جواب دیا۔ جینٹل مین، کونے میں بیٹھا ہوا انگریز پروفیسر بولا، تمہارا سائنس کا مبلغ علم۔ اس نے خشکی بھری اور کہا، سمجھ لو اس سے بھی کم ہے۔ ایلی کو علم نہ تھا کہ وہ آرم سٹرانگ تھا اور سائنسی تحقیق میں بین الاقوامی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ بولا، حضور، ایلی چلایا، میرے والد اور دادا عمر بھر پڑھانے کا کام۔ پڑھانا تم نے ہے، بورڈ کے صدر نے کہا، تمہارے والد نے نہیں۔ ایلی کچھ کہنے کے لیے سوچ رہا تھا کہ صدر بولا، یو میں گو، نیکسٹ ون۔ بیٹن لسٹ۔ تمام امیدواروں کو کالج کے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت تھی۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ اس روز ہاسٹل میں شور مچا ہوا تھا۔ بہت سے امیدوار جنہیں داخل کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا اپنا سامان باندھنے میں مصروف تھے۔ ایلی بھی اپنا بستر باندھ رہا تھا کہ ڈارمیٹری کا نوکر گابا ادھر سے گزرا۔ ارے گامے، وہ چلایا، یار آخری مرتبہ کی چائے تو پلا دے، سٹرانگ ہو۔ ایلی کے انداز گفتگو میں صاحبیت کا عنصر نہ تھا۔ عام طور پر امیدوار نوکروں سے یوں بات کیا کرتے جیسے کوئی گورا کالا میں سے بات کر رہا ہو۔ وہ سب BA MA اور چونکہ نئے تھے لہٰذا انہیں اپنی عظمت کا شدت سے احساس تھا۔ ایلی میں نہ جانے کیوں یہ بات کبھی پیدا نہ ہو سکی تھی، اس لیے نوکر یا ایسے ہی دوسرے ان پڑھ لوگ عام طور پر ایلی سے خوش رہا کرتے تھے۔ آخری مرتبہ کیوں بابو جی؟ گاما نے پوچھا۔ ارے یار گامے، ہمیں تو چھٹی مل گئی۔ نہ بابو جی، مذاق نہ کرو، وہ بولا۔ ارے ٹھیک کہہ رہا ہوں، بیوقوف، اپنا تو پتہ کٹ گیا، ایلی چلایا۔ میں نے کہا بابو جی، وہ جھجکتے ہوئے بولا۔ کیا ہے؟ جو میں ایسی ترکیب لڑا دوں کہ بات بن جائے تو؟ بیوقوف، ایلی ہنسا۔ ابے ہمارے والد صاحب نے 4 سفارشیں پہنچائی تھیں، ایک نہیں پوری 4، سب بیکار گئیں، تو کیسی ترکیب لڑائے گا؟ گاما بولا، اگر جو میری بات مانو تو سمجھ لو بات پکی ہے۔ گامے نے دانت نکالے۔ کیا؟ ایلی ہنسا۔ بس یہاں سے جاؤ نہیں، بیٹھے رہو، آرام سے بیٹھے رہو بابو جی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی خواہ مخواہ بیٹھا رہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی کچھ نہیں کہے گا، کسی کو معلوم ہی نہ ہوگا، گامے نے کہا۔ اور اگر سپرنٹینڈنٹ نے پوچھا تو کہیے بیٹن لسٹ پہ ہوں۔ بیٹن لسٹ؟ ایلی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے، جن کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، گامے نے وضاحت کی۔ اچھا، ایلی ہنسا، ویٹنگ لسٹ، جی، گاما دانت نکالے۔ بات پکی سمجھو بابو جی، مجھ پر یقین کرو۔ کتنے دن رہنا پڑے گا یہاں؟ بس یہی 8 روز۔ اس روز تو ایلی رک گیا، لیکن اگلے روز اسے خیال آیا کہ ایک جاہل نوکر کی بات یوں اس طرح 8 روز پڑے رہنا، اس نے پھر سامان باندھنا شروع کر دیا، لیکن گامے کے اصرار پر وہ پھر رک گیا۔ پھر اسے خیال آیا، چلو جانے کی جلدی کیا ہے، بیٹن لسٹ نہ صحیح، 8 روز سینما ہی صحیح۔ وہ روز باقاعدہ کالج میں جاتا۔ BT کی کلاس میں تو بہت کم لڑکے تھے، لیکن SAV میں گھمسان کا رن پڑا رہتا تھا، اس لیے وہ SAV میں جا گھستا اور پچھلی سیٹوں پر بیٹھ جاتا، لڑکوں کے ساتھ بینچ بجاتا، بوٹ زمین پر گھساتا اور منہ بند کر کے گلے سے شی شی کی آوازیں پیدا کرتا۔ وہاں اس نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ کلاس میں گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ BA تک وہ یہی محسوس کرتا رہا تھا۔ وہ پرانا احساس کمتری شدت کھو بیٹھا تھا،
یا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ویٹنگ لسٹ پر ہونے کی وجہ سے وہ اسے محض تفریح سمجھ رہا تھا۔ کلاس میں جب ہنگامہ ہوتا تو پروفیسر غصے میں آ کر حاضری کا رجسٹر منگوا لیتا اور پھر ان لڑکوں سے پوچھتا جن کے نام رجسٹر میں درج نہیں تھے کہ وہ جماعت میں کیوں بیٹھے ہیں۔ اس پر باری باری لڑکے اٹھ کر اپنی شان نزول کی وجہ تسمیہ بتاتے۔ صاحب، میرے کیس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ میرا کیس بھی زیر غور ہے۔ جی، میرا نام تو چنا جا چکا ہے، ابھی رجسٹر میں اندراج نہیں ہوا۔ پہلی مرتبہ جب ایلی سے پوچھا گیا، اس نے جواب میں کہا، جناب میں ویٹنگ لسٹ پر ہوں۔ ویٹنگ لسٹ؟ پروفیسر نے دہرایا۔ لڑکوں نے کہا لگایا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ تم ویٹنگ لسٹ پر ہو؟ پروفیسر نے پوچھا۔ جناب مجھے گامے نے بتایا ہے، ایلی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ گاما؟ پروفیسر بھگت سنگھ گھبرا گیا۔ گاما کون؟ ہمارا باورچی۔ اس پر جماعت کے لڑکے کہا مار کر ہنسے۔ ڈسکیں بجنے لگیں، سیٹیوں کی آوازیں بلند ہوئیں اور پروفیسر بھگت سنگھ غصے سے احتجاجاً کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد سبھی شور مچا رہے تھے، ارے وہ ویٹنگ لسٹ کون سا ہے؟ وہ سب محبت اور احترام بھری نگاہوں سے ایلی کی طرف دیکھ رہے تھے اور ایلی نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ کلاس میں نگاہوں کا مرکز بننے میں کتنی لذت ہے۔ لیکن یہ سب کچھ محض تصنع تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایلی کا وہ حجاب اٹھ گیا تھا، لیکن بنیادی طور پر وہ ابھی تک وہی ایلی تھا، احساس کمتری کا مارا ہوا، ڈر اور خوف کے جذبات کا ایلی۔ 8 روز کے بعد کالج 15 دن کے لیے بند ہو گیا۔ پھر دفتر ایلی کو خیال آیا کہ وہ تو ابھی تک ویٹنگ لسٹ پر ہی تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ ایک نوکر کے کہنے پر وہ اپنے آپ کو احمق بنائے ہوئے تھا۔ صرف 1 روز کے لیے بابو جی، گاما اس کی منتیں کر رہا تھا۔ جب کالج پھر لگے گا صرف 1 روز کے لیے یہاں آ جائیں، صرف 1 روز کے لیے۔ جہاں اتنے روز گزارے وہاں صرف 1 روز اور۔ اگر آتے ہی بات نہ بنی تو سجا چاہیں دیں، پر جو بن گئی تو ٹھونک بجا کر انعام لوں گا۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ ایلی نے پوچھا۔ بس یہ نہ پوچھئے، گامے نے جواب دیا۔ کیا کھویا؟ علی پور پہنچنے کے بعد دوسرے چوتھے روز ہی شہزاد نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے پلنگ پر بٹھا دیا اور خود پاس کھڑی ہو کر سنجیدگی سے کہنے لگی، ایلی یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں؟ بیٹھا ہوں، ایلی نے کہا۔ بات کو مذاق میں نہ ٹالو، وہ بولی۔ جب سے تم امرتسر سے آئے ہو تمہارا انداز ہی بدل گیا ہے، نگاہ بدل گئی ہے۔ تم نے مجھے کیا سمجھا ہے ایلی؟ شہزاد کی آواز جذبات سے کانپ رہی تھی۔ میں سمجھتی تھی تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ چلو محبت نہ سہی، مجھ سے محبت کون کرتا ہے؟ اور میرے پاس اب ہے ہی کیا جو میرے ساتھ محبت کی جائے؟ لیکن پھر بھی میرا خیال تھا کہ تمہارے دل میں میری عزت ضرور ہے۔ لیکن شہزاد کی ہچکی نکل گئی۔ آخر بات کیا ہے؟ ایلی نے گھبرا کر پوچھا۔ بات؟ وہ غصے میں بولی۔ تم تو مجھ سے یوں سلوک کرنے لگے ہو جیسے میں بازار میں بیٹھی ہوں جیسے۔ وہ رک گئی۔ بازار میں بیٹھی ہوئی بھی یہ برداشت نہ کر سکے گی۔ راہ چلتے ہوئے چھیڑتے ہو، انگلیاں کھسوتے ہو، ہاتھا پائی کرتے ہو، سب کے سامنے اعلانیہ۔ وہ رک گئی۔ ایلی کو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا جواب دے۔ میرا خیال تھا کہ تم میں جرت ہے، اس نے سوچ کر کہا۔ جرت؟ وہ ہنسی۔ جرت کی بات کر رہے ہو؟ مجھ میں وہ جرت ہے کہ تم سب منہ میں انگلیاں ڈال لو۔ جرت چھوٹی اور گری ہوئی باتوں میں نہیں ہوتی۔ تم نے ہمارا تعلق چھوٹی گری ہوئی بات بنا دیا ہے۔ کیا ہوس کے لیے جرت پیدا کروں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ روتی کیوں ہو؟ ایلی کچھ کہنے کے لیے بولا۔ روؤں نہ تو کیا کروں؟ وہ بولی۔ میں سمجھی تھی کچھ پایا ہے، اب معلوم ہوا کہ کھویا ہے، پایا نہیں۔ تم سمجھتے ہو میں تمہاری طرف اس لیے بڑھی تھی کہ مجھے ہوس پوری کرنے کا شوق تھا، جسم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ہوس تھی؟ الٹا میں نے تو ہوس پوری کرنے کے ذریعے سب توڑ دیا۔ میں نے اپنے خاوند سے تعلق توڑ لیا، میں نے اس سے بات کرنی چھوڑ دی، منہ لگانا چھوڑ دیا،
اور تم سمجھتے ہو کہ میں ہوس پوری کرنے کے لیے تمہاری طرف بڑھی تھی؟ وہ رک گئی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ایلی چپ چاپ بیٹھا تھا۔ میں بھی احمق ہوں، وہ بولی، جو یہ سمجھ بیٹھی کہ تمہاری نگاہ میں بہت کچھ ہوں میں۔ مجھے کسی کی نگاہ میں بہت کچھ ہونے کی ہوس تھی۔ میں نے سمجھا مجھے دو جہاں کی عمارت مل گئی۔ میں نے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہونا گوارا کیا۔ میں نے لوگوں کے طعنے سننا گوارا کیا۔ میں نے اپنی ماں کی زبان سے وہ لفظ سنے جو کوئی سن کر برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہاری ماں بہن کے ننگے طعنے سنے اور ہنستی رہی۔ میں نے تمہارے طعنے سنے، تم یہ سمجھتے رہے اور سمجھتے ہو کہ میں ہر آتے جاتے کو مسکرا مسکرا کر اپنے دام میں پھنساتی ہوں تاکہ اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کر سکوں۔ میں نے تمہارا جلاپا بھی برداشت کیا، اور یہ سب کس لیے؟ کیا صلہ ملا مجھے کہ اب بھی تم بھی مجھے اپنی ہوس کا شکار بنا رہے ہو؟ تمہاری نگاہ میں میری کوئی وقت نہیں؟ تمہارے لیے میں ایک دل بہلاوا ہوں، ہوس پوری کرنے کا ذریعہ ہوں؟ وہ رونے لگی۔ ایلی چپ چاپ بیٹھا تھا۔ یہ میری اپنی بدقسمتی ہے، خاوند ملا جو پہلے ہی کسی کی محبت میں پاگل تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ جب بھی وہ میرے پاس آیا تو اس کی نگاہ میں نہیں انور ہوتی تھی، گویا وہ دونوں اکٹھے ہوتے تھے، وہ اور انور۔ وہ یوں ہنسی جیسے چینی کا پیالہ ٹرکتا ہے، اور میں اپنی تھی ہی نہیں، اکیلی ساتھی کے بغیر۔ انور سے ملانے کے لیے مجھے استعمال کیا جاتا تھا، اور تم ہو، تم سادی کو بھولنے کے لیے تم مجھے استعمال کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایلی چپ چاپ بیٹھا سوچتا رہا۔ اس کے ذہن میں خلا پھیل رہا تھا، ایک دھندلکا۔ شہزاد سچ کہتی تھی۔ امرتسر سے واپسی کے بعد ایلی کا گویا نقطہ نظر ہی بدل گیا تھا۔ اس کے لیے شہزاد اب ایک خوبصورت عورت تھی۔ وہ اس کی طرف یوں دیکھتا تھا جیسے بچہ مٹھائی کی طرف دیکھتا ہے۔ ایلی کی نگاہ میں شہزاد کے ماتھے کی بندی معدوم ہو چکی تھی۔ اس کی نظر میں شہزاد کی آنکھیں ایلی کی نگاہ سے گویا اوجھل ہو گئی تھیں۔ ان کی بجائے شہزاد کے جسم کی گلائیاں آ گئی تھیں۔ اس کے کلہے مٹکنے لگے تھے۔ اس کی کمر ریشمی جھولے کی طرح جھولنے لگی تھی۔ اس کی سڈول پنڈلیاں برہنہ ہو گئی تھیں۔ اس کی نگاہ میں شہزاد دیوی نہیں رہی تھی۔ شہزاد اب اس کی جبین میں سجدے بےتاب نہ ہوتے تھے۔ لیکن ایلی اس واضح تبدیلی سے بے خبر تھا، اور اس سے بے خبر رہنے کے لیے اس نے کئی جواز اور دلائل پیدا کر رکھے تھے۔ ایلی خود ہوس کار نہ تھا، اور ہوس کاری سے اس قدر بیگانہ تھا کہ محبت کا بہانہ بنائے بغیر وہ ہوس کاری کا کھیل نہیں کھیل کر سکتا تھا۔ اس کی ہوس کاری در حقیقت جذبہ کمتری سے بچنے کا ذریعہ تھی۔ شہزاد پر بھوکی نگاہیں ڈال کر وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ مرد ہے اور اس قابل ہے کہ عورت سے محبت کر سکے۔ در حقیقت وہ اپنی اہلیت کا سرٹیفکیٹ پیش کر رہا تھا، یا شاید اس کی وجہ شادی سے محرومی ہو۔ ماتھے کا تل۔ ایلی وہاں بیٹھا رہا حتیٰ کہ سائے ڈھل گئے۔ شام پڑ گئی، پھر دیے جل گئے اور لوگ بتیاں بجھا کر لیٹ گئے، لیکن وہ جوں کا توں بیٹھا رہا۔ پھر رابعہ نے آ کر شور مچا دیا، یہ کیوں بیٹھا ہے؟ اٹھ باہر آ، یہاں کیا کر رہا ہے تو؟ ایلی کو خاموش دیکھ کر اس نے شہزاد کو آوازیں دیں، دیکھ تو اسے کیا ہے، یہ کیوں یہاں بت بنا بیٹھا ہے؟ کیا ہے؟ شہزاد اکتائی ہوئی آواز میں بولی۔ 9 بجے کے قریب بیگم آ کر بولی، یہ بدھ مہاراج یہاں آلتی پالتی مارے بیٹھے ہیں۔ پھر ہاجرہ اور فرت آ گئیں۔ وہ دونوں چیختی چلاتی رہیں، لیکن ایلی جوں کا توں وہیں بیٹھا رہا۔ 11 بجے کے قریب شہزاد آئی۔ اب کیوں مجھے ذلیل کر رہے ہو؟ اس نے کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، نہ جانے میں غصے میں کیا کیا بک گئی ہوں۔ نہیں، تم نے تو کچھ نہیں کہا، ایلی نے جواب دیا۔ تو پھر تم اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ بولی۔ کس طرح بیٹھوں؟ جس طرح روز بیٹھتے ہو، ہنسو کھیلو۔ کیسے کھیلوں؟ کیسے ہنسوں؟ کب تک ڈھیٹ بن کر ہنستا رہوں؟ چلو اب اٹھ بیٹھو۔ شہزاد نے پیار سے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ شہزاد، وہ بولا، جی۔ میری ایک بات مانو گی؟ کیا؟
چلو کہیں چلے جائیں۔ چلے جائیں؟ ہاں، کہیں بھاگ جائیں۔ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ ہنسی۔ میرے ساتھ بھاگ کر اپنی زندگی تباہ کرو گے کیا؟ ویسے بھی تو تباہی ہے، وہ بولا۔ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ وہ اس کے قریب تر ہو گئی۔ مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، میں پاگل ہوا جا رہا ہوں۔ ایسی باتیں نہ کرو، وہ بولی۔ مجھے اکساؤ نہیں۔ اگر ایک مرتبہ میں نے پر تول لیے تو ایک ایسا پرندہ بن جاؤں گی کہ تمہیں، اپنے آپ کو اور ان سب کو تباہ کر دوں گی۔ مجھے نہ اکساؤ ایلی۔ اس حجاب کو نہ توڑو، اس طوفان کو رکا رہنے دو۔ بس میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم میرے پاس ہو۔ تمہیں پا لیا تو زندگی، تمہیں کھو کر میری موت ہے، اور جو میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں تو میں تمہیں پاؤں نہیں، کھو دوں گی۔ مجھے اپنا ہاتھ دے دو، ایلی نے شہزاد سے کہا۔ میرا بس چلے تو میں اسے کاٹ کر تمہیں دے دوں، وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ ایلی نے شہزاد کا ہاتھ تھام لیا۔ بیگم اندر آ کر ہنسی۔ یہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے، وہ غصے سے بولی۔ شہزاد نے بیگم کو دیکھ کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہ کی، بلکہ دوسرا ہاتھ بھی ایلی کو دے دیا۔ توبہ، بے حیائی کی کوئی حد ہوتی ہے، بیگم چلائی۔ نہیں اماں، شہزاد نے ہنس کر کہا، بے حیائی کی حد نہیں ہوتی، حیا کی ہوتی ہے۔ توبہ ہے لڑکی، وہ چلائی۔ تو نے تو یہ گھر رنڈی کا چوبارہ بنا رکھا ہے۔ ہی چوبارہ، وہ ہنسی۔ شرم نہیں آتی؟ بیگم بولتی بکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی شہزاد کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ تمہیں پانے کے لیے ایلی مجھے نہ جانے کیا کیا دینا پڑے گا، لیکن میں سب کچھ دے دوں گی، سب کچھ، خوشی سے۔ لیکن تم میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ سب مجھے رنڈی سمجھتے ہیں، پرے سمجھیں، لیکن تم مجھے رنڈی نہ سمجھو۔ اس کی ہچکی نکل گئی۔ ایلی کی نگاہ میں اس کے جسم کی گوریاں سمٹ کر معدوم ہو گئی۔ شہزاد کا چہرہ پھر سے طلوع ہو گیا، دیوی لوٹ آئی، اس کے ماتھے کا تل روشن ہو گیا۔ اس روز شہزاد کی باتوں نے ایلی کو چونکا دیا، وہ ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔ علی پور میں 15 روز اس نے سوچنے میں گزار دیے۔ کیا مجھے سادی سے محبت ہے یا شہزاد سے؟ اس روز جب میں نے پہلی مرتبہ شہزاد کا ہنا ملیدہ ہاتھ تھاما تھا، کیا اس لیے تھاما تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو چکی تھی، یا اس لیے کہ وہ ایک بانکی عورت تھی جسے آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا مجھے سادی سے محبت ہے؟ کیا میں نے محسوس کرنے کے بعد اس سے محبت جتائی تھی؟ کیا یہ غلط ہے کہ کال کلوٹے کی خفت مٹانے کے لیے میں نے اسے جیتنے کی کوشش کی تھی، یا اپنی انا کو تسکین دینے کے خیال سے اسے جیت لیا تھا؟ تو کیا مجھے سادی اور شہزاد دونوں سے ہی محبت نہیں؟ تیم سے بھی تو مجھے محبت نہ تھی۔ میں نے اپنے باپ سے انتقام لینے کے لیے اس سے محبت رچائی تھی۔ تو محبت کیا ہے؟ کیا مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہے؟ اسے کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ اس کے باوجود ایلی کے دل میں شہزاد کا احترام تھا، اس کی آرزو تھی، لیکن سادی کے لیے اس کے دل میں ایک جذبہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے پا لے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کے اندر کی چھپی ہوئی آرزو تھی کہ وہ شہزاد کے سحر سے نکل کر نارمل زندگی بسر کرے۔ ساری بات اس کے لیے الجھاؤ تھی، اور اس الجھاؤ سے نکلنا ناممکن تھا۔ سوچ سوچ کر وہ تھک گیا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر پھینک دیا۔ چلو کہیں تو کنارے لگوں گا۔ لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ افق پر سے پرے ایک طوفان اکٹھا ہو رہا ہے۔ SAV 15 روز کی چھٹی گزارنے کے بعد واپس سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک معمولی سے نوکر کی بات کا یقین کر لینا کتنی مضحکہ خیز بات تھی۔ اگر اس روز شہزاد ایلی سے بات نہ کرتی، اگر وہ ایلی سے احتجاج نہ کرتی، اگر ایلی کی نگاہ میں شہزاد کا جسم ہی رہتا اور اس کے ماتھے کا تل طلوع نہ ہوتا اور وہ سوچ میں نہ کھو جاتا، تو غالباً لاہور نہ جاتا، اس کی زندگی کا دھارا کسی اور طرف بہتا۔ لیکن اس ایک چھوٹی سی تفصیل نے حالات کا رخ بدل دیا۔ ایلی کو گامے کی بات کا چندہ یقین نہ تھا۔ وہ صرف اس خیال سے لاہور جا رہا تھا کہ کچھ روز کے لیے سینما دیکھیں گے، شاید کسی نوکری کا پتہ چل جائے، شاید شادی کے متعلق ہی کوئی خبر ملے، نہیں تو سیر ہی صحیح۔ جب وہ روانہ ہونے لگا تو شہزاد آ گئی۔ تم اس قدر خاموش کیوں ہو؟ وہ بولی۔
میں کیا کروں؟ اگر تمہارا ہاتھ نہ روکوں تو میں اپنی نگاہ میں آپ گر جاتی ہوں، اور روک دوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کیونکہ تم برف کی طرح ہو۔ کیا کروں میں؟ وہ ہنس پڑا۔ جو جی چاہے کرو، تمہارے بس میں ہوں۔ شہزاد کی آنکھوں میں محبت بھری چمک لہرائی۔ میں آؤں گی، وہ بولی، میں خود تم سے ملنے آؤں گی، میں لاہور آؤں گی۔ تم؟ وہ بولا، لاہور آؤ گی؟ تم سے ملنے کے لیے میں 7 سمندر پار جا سکتی ہوں، یہ تو لاہور ہے۔ لاہور بورڈنگ پہنچتے ہی گاما دوڑا ایلی کے پاس آیا۔ آگے بابو جی، بڑا اچھا کیا، میرا انعام ساتھ لائے ہیں نا؟ ایلی نے حیرت سے گامے کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی سے اپنی بات پر اس قدر یقین تھا؟ ایلی کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ معجزہ کیسے رونما ہوگا۔ اگلے روز جب ایلی کلاس میں پہنچا تو 1 نہیں 6 لڑکے غیر حاضر تھے، وہ لڑکے جن کو چن لیا گیا تھا اور جن کے نام رجسٹر میں درج تھے۔ دفتن ایلی کی نگاہ سے گویا پردہ ہٹ گیا۔ گاما ہنسنے لگا۔ بابو جی، ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو نوکری مل جاتی ہے، کوئی کسی اور لین میں چلا جاتا ہے، کوئی ویسے ہی نہیں آتا۔ ہر سال 10 بابو چھٹیوں کے بعد نہیں لوٹتے، بس پھر جو بھی حاضر ہو اس کا نام رجسٹر پر آ جاتا ہے۔ ہاں بابو جی، تو ڈانٹری ملاحظہ ہوگا، نہ جانے کتنے اس میں کٹ جائیں گے۔ چوتھے روز ہی ایلی نے جماعت میں شور مچا دیا۔ جی، میرا نام آپ بولتے ہی نہیں، میں بیٹن لسٹ والا ہوں، میرا نام رجسٹر میں نہ ہوگا تو حاضریاں کیسے پوری ہوں گی؟ ایلی کا نام رجسٹر میں درج کر لیا گیا۔ سینٹرل ٹریننگ کالج کی عمارت بھاٹی دروازے کے قریب ایک وسیع چوگان میں واقع تھی۔ اس کے ایک طرف کالج کی عمارت تھی جس کے شرقی اور غربی پہلو میں بڑے بڑے لان تھے۔ شمال میں بورڈنگ کی عمارت ایک وسیع دائرے میں بنی ہوئی تھی۔ صدر دروازے کے ارد گرد 2 رویہ کمرے تھے جن کے اوپر چوبارے بنے ہوئے تھے۔ اوپر کی منزل میں بورڈنگ کے سپرنٹینڈنٹ لالا جی مقیم تھے۔ نچلے کمروں میں ملاقات کا کمرہ، کامن روم اور دیگر کمرے تھے۔ ان کمروں سے گزرنے کے بعد بورڈنگ کا وسیع صحن تھا جس میں لان بنے ہوئے تھے۔ ایک باغیچہ تھا۔ لان کے اختتام پر ایک اونچی دیوار تھی جس میں 7 دروازے کھلتے تھے۔ نیز دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بہت لمبا صحن، جس کے ساتھ ساتھ ایک برآمدہ اور ایک بہت لمبا کمرہ تھا۔ لمبا کمرہ ڈارمیٹری کہلاتا تھا۔ اسی ساخت کی کل 6 ڈارمیٹریاں تھیں۔ ہر ڈارمیٹری میں 25 لڑکوں کے رہائش کی جگہ تھی۔ 7ویں ڈارمیٹری میں کچن، نوکروں کے رہنے کی جگہ اور ڈائننگ ہال تھے۔ چند ایک ڈارمیٹریوں میں ہر سیٹ کے بعد ایک چھوٹی سی پارٹیشن لگی تھی۔ یہ ڈارمیٹریاں بی ٹی کے طلبہ کے لیے مخصوص تھیں۔ پارٹیشن کے بعد جتنی ڈارمیٹریاں تھیں وہ سب ایس اے بی کے طلبہ کے لیے تھیں۔ بورڈنگ میں داخل ہونے کے لیے صدر دروازے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا۔ ڈارمیٹریوں کے گرد اونچی دیواریں بنائی گئی تھیں۔ باہر کھلنے والی کھڑکیوں پر لوہے کی مضبوط جالی لگی ہوئی تھی۔ یہ بورڈنگ دوسرے کالجوں کے عام بورڈنگ کی طرح نہیں تھا۔ یہاں بہت سی قیود اور پابندیاں تھیں۔ باہر کا مہمان بورڈنگ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ مہمان کو ملنے کے لیے لڑکوں کو باہر ملاقاتی کمرے میں جانا پڑتا تھا۔ رات کو 10 بجے صدر دروازہ بند کر دیا جاتا اور اس کے بعد کسی کو اندر آنے کی اجازت ہونا ہوتی، اور اندر آنے کی اجازت جا کر رجسٹر میں حاضری لگاتے اور غیر حاضر طلبہ کی رپورٹ کی جاتی، اور غیر حاضر رہنے والوں کو کالج سے نکال دیا جاتا۔ ایلی کو وہاں پورے 8 مہینے گزارنے تھے۔ اسی روز نہ جانے کیوں وہ چلتے چلتے ملاقاتی کمرے میں رک گیا۔ اچھا خاصا کمرہ ہے، اس نے سوچا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور پھر سوچتے سوچتے نہ جانے کہاں جا پہنچا۔ اگر منصر ملنے آئے تو وہ کیا یہاں آئے گا؟ اور پھر ارے تم! جی کے اندر جھانکتے ہوئے چلایا۔ ایلی چونکا۔ تم یہاں کس سے ملنے آئے ہو؟ کیا مجھ سے؟ تم جی کے؟ تم یہاں؟ ایلی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ میں یہاں ہوں؟ تم یہاں ہو؟ ایلی تعجب سے بولا۔ تم کس سے ملنے آئے ہو؟ کسی سے بھی نہیں۔ تو پھر؟ بھائی میں یہاں ہوں۔ یہاں تو ہو، لیکن کس طرح آئے ہو؟ جی کے بولا۔ بھائی میں اس کالج میں ہوں۔ کیا کہا؟ کیا تم بھی یہاں داخل ہوئے ہو؟ بالکل۔ لیکن یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے دن سے ہم دونوں یہاں ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں۔ تم تو بی ٹی میں ہوگے۔ ہاں ہاں، میں تو ایس اے وی میں ہوں۔ پھر بھی رہتے تو اسی بورڈنگ میں ہونا۔
جی کے نے ایلی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا اسے ملاقاتی کمرے سے باہر لے گیا۔ وہ ناچ رہا تھا، چیخ رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا۔ یار یہ تو بہت اچھا ہوا، بہت اچھے، دونوں اکٹھے رہیں گے، ادھر آؤ ادھر۔ وہ اسے دیوڑی سے ملحقہ کمرے کی طرف لے گیا۔ یہ کدھر لیے جا رہے ہو؟ ایلی نے پوچھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ کر اس نے ایلی کو کرسی میں بٹھا دیا۔ اب آرام کرو، وہ چائے پلاؤں گا کہ تمہیں ناؤ گھر بھول جاؤ گے۔ لیکن یہ کمرہ کس کا ہے؟ ایلی نے پوچھا۔ میرا اپنا کمرہ ہے، پال نے چھاتی ٹھونک کر کہا۔ لیکن یہاں تو ڈارمیٹریوں میں رہتے ہیں سب، پڑے رہیں، میں تو ان خچر پاتری استبلوں میں نہیں رہ سکتا، اور اب تم بھی یہیں رہو گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ابھی اپنا سامان یہاں منگوا لو، ویسے تو 4 سیٹوں کے لیے ہے، لیکن ہم اسے ڈبل سیٹر بنا لیں گے۔ لیکن سپرنٹینڈنٹ، لالا جی، وہ چلایا۔ لالا جی میری ہر بات مانتے ہیں، ان کی فکر نہ کرو۔ ایلی کا سامان اسی روز جی کے کمرے میں آ گیا اور وہ دونوں وہاں اکٹھے رہنے لگے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔